کیا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ دفن کرنے پر تیر جنازے پر لگے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو دور حکومت کس کا تھا؟ گزارے یہ ہے کہ سیدنا امام الائمہ امام حسن مجتبی جو سید الامت ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، آپ کی جو شہادت ہے زہر کھلانے کے سبب سے وہ ہے سن 50 ہجری کی۔ تو سن 50 ہجری میں کون تھا؟ دمشق کے اندر جو حکومت وفاقی تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی، اور مدینہ طیبہ کے اندر جو حکمران تھا وہ مروان بن حکم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہ مجھے پہلے بھی اکل تو السما مرارن، مجھے کئی مرتبہ زہر قاتل کھلائی گئی ہے، لیکن اس کے میرے اوپر بڑے تھوڑے اثر ہوئے، بڑی تکلیف ہوتی تھی، میں بچ جاتا تھا، لیکن جو زہر آج مجھے کھلائی گئی ہے اس سے میں جاں پر نہیں ہو سکوں گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام کے روضہ مقدسہ میں آپ کے قدموں میں دفن کیا جائے، لیکن اگر یہ مروان جو گورنر مدینہ ہے اگر یہ اور بنو امیہ سد راہ ہوں تو اے پیارے بھائی کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ کرنا، مجھے امی جان کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ آپ نے وصیت فرمائی۔ آپ امیر برحق تھے، 5ویں خلیفہ راشد تھے، روضہ مقدسہ میں دفن ہونے کی بات شاید اس لیے کی تھی، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ مقام امام حسن کا زیادہ ہے یا سیدنا علی پاک کا زیادہ ہے؟ علی پاک کا تو جب معاملہ آئے تو آپ کوفہ تک یہ سارے کے سارے معاملات چلاتے ہیں، ان کی تو کوئی خواہش نہیں آپ ظاہر لے کر آتے کتابوں یا حوالوں سے کہ انہوں نے کبھی خواہش کی اور روضہ مبارکہ کے اندر دفن ہونے کی۔ ایک عجیب سا مسئلہ ہے، ہر جو ہمارے شیعہ بھائی کسی بھی بچی کی، ہم بھی بیٹیوں بہنوں والے ہیں، ہاں جی، کوئی بھی اپنی بچی کی شادی کرے، شوہر سے مطالبہ یہ برحق نہیں کہ تم اپنی بیوی کو مکان اور سکن اور رہائش بھی فراہم کرو۔ دنیا کی ہر قوم ہر اخلاق تسلیم کرتا ہے کہ بیوی کو جائے رہائش دینی ہوگی۔ وہ حجرہ مقدسہ کس کا تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا، وہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی تدفین ہوئی اس میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی کا جس جگہ وصال ہوگا عین اسی جگہ دفن کیے جائیں گے۔ میرے آقا نے اپنا وصال ہی ام المومنین کی گود میں پایا، لہذا اسی جگہ دفن ہوئے۔ ابو بکر صدیق بھی نبی علیہ السلام کی اجازت سے دفن ہوئے، ورنہ وہ باپ ہیں اور ام المومنین زندہ تھیں۔ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی سے کوئی چیز طلب کرے اور بیٹی وہ اس کو چیز دے دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مذہبی اور عقیدہ کا معاملہ بنا کر رکاوٹ ڈال سکتی ہے؟ میرے دوستو، ابو بکر صدیق دفن ہوئے کیونکہ ان کی بیٹی کا حجرہ تھا۔ عمر فاروق نے جب دیکھا کہ وہ ان کو اتنی کاری زخم لگے ہیں میدے میں کہ ان کو شہد اور دودھ ملا کر پلایا گیا تھا، وہ تو میدے مقدس سے باہر آ جاتا ہے، انہوں نے فرمایا بس بھی اب میرا کھانا پینا رخصت ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ 6 رکنی کمیٹی بنائی، فلاں فلاں مسائل میں جو ہے وہ امت کو وصیت جاری کی، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا جاؤ ام المومنین کے پاس، انہیں کہو کہ اگر اجازت ہو تو مجھے نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ سے دور نہیں کیا تھا، میں اب انہی کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں اور ابو بکر کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں، یہ تمہاری ملکیت ہے وہ جگہ ٹکڑا جو ہے حجرہ مقدسہ، اگر چاہو تو میں دفن ہونے، ورنہ مجھے جنت البقیع میں۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر گئے تو کانت تبکی، وہ تو حضرت عمر کو یاد کر کے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ کے آنے کا مقصد پا گئی، کہنے لگی کہ لقد ہممت ان ادفن فیہا، میں نے تو پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار آقا کریم اور اپنے ابا جان کے قدموں میں اپنی قبر بناؤں گی، لیکن لقد آثرت عمر بن الخطاب علی نفسی، لیکن آج میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دے رہی ہوں، لہذا وہ دفن ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، معاملہ یہ ہے کہ وہ جو مکان ہے حجرہ مقدسہ وہ بنو ہاشم کی ملکیت نہیں میرے دوستو، وہ بنو تیم کی ملکیت ہے، ام المومنین کے ورثاء کی ملکیت ہے، لہذا مت آپ ایک اٹریکشن اور جذباتی بات اور لوگوں کو ایموشنل طریقے سے گائیڈ کر کے تو امت میں تفرقہ وغیرہ مت بچائے، یا تو دلائل کے ذریعے سے اس حجرہ مقدسہ کا بنو ہاشم کی ملکیت ہونا ثابت کرے، اور یا پھر تسلیم کرے کہ جب ہے بنو تیم کا تو جو ام المومنین کے وارثین چاہیں گے معاملہ وہاں ہوگا، لیکن ام المومنین کے وارثین تو وہاں کوئی معاملہ پیدا ہی نہیں کر رہے۔ ام المومنین کے بھائی عبد الرحمن جو تھے وہ بھی علی پاک کے ساتھ تھے، ام المومنین کے بھائی محمد بن ابی بکر کی تربیت کے لیے پاک نے کی، وہ ہمیشہ علی پاک کے غلام رہے، حضرت امام حسن حسین کے غلام رہے۔ بنو امیہ نے ان کو شہید کیا، حضرت محمد بن ابی بکر کو، اور جانور کی کھال میں بند کر کے ان کو آگ میں جلا ڈالا۔ تو ابو بکر کا تو پورا خاندان وہ علی پاک کی غلامی میں لگا ہوا ہے۔ ام المومنین کے وارثین کا وہ حجرہ تھا، لیکن وہ منع کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو غلام ہیں اس پورے کے پورے خاندان کے۔ ان کے تو کسی ایک فرد کا بھی آپ کو یہ ایسا لفظ جو یہ کہیں کہ نہیں ہم امام حسین کو نہیں، امام حسن کو نہیں دفن ہو دیتے، آپ کبھی نہیں دکھا سکتے۔
وہ تو سارے جانے قربان کرے، آل ابی بکر کا ہر فرد آل علی بن ابی طالب پر اپنی جانیں قربان کرتا کتابوں میں نظر آتا ہے. لہذا گورنر جو تھا یہ سد راہ ہوا، اس نے بنو امیہ کے لڑکے کھڑے کر دیے، ناسمجھ قسم کے جذباتی لڑکے. انہوں نے کہا کہ ہم حضرت حسن کو ادھر نہیں دفن ہوں گے، یہ اب امیر المومنین نہیں ہے، عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوں گے. حضرت امام حسین کی طبیعت میں شجاعت بہت زیادہ تھی، آپ نے فوری طور پر ہتھیار باندھ لیے. تو نمازیں پڑھایا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ اس وقت مسجد شریف میں، وہ فوری طور پر حضرت امام حسین کی خدمت میں آئے کہ حضرت امام حسن کی مجھ پر کتنی شفقتیں تھیں، مجھ ابو ہریرہ پر وہ مجھے کتنے پیار سے ملا کرتے تھے اور مجھے کتنی شفقتوں کے سائے میں لیتے تھے، اور انہوں نے اپنی شہادت کے وقت بھی تو مجھے بلایا تھا، اور جیسے امام حسین تم وصیت سننے میں شریک تھے میں بھی تو شریک تھا، تو میں تمہیں تمہارے بھائی جان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اور امام حسن کے عہد جو تم سے لیا تھا اس کو یاد دلا کر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا انتشار نہ پیدا ہونے پائے. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی رکاوٹ بنے تو تم کسی کے خلاف نہیں لڑو گے، حتیٰ کہ آپ نے بار بار اصرار کر کے پوچھا تھا کہ آپ اس زہر دینے والے شخص کا نام بتائیں، لیکن امام حسن نے آپ کو نہیں بتایا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ جس کو اگر میں جانتا ہوں اور وہ وہی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نپٹ لے گا، اور اگر میں نہیں جانتا اور میں ایسے کسی کا نام لوں تو یہ ظلم ہوگا کہ جس نے میرا گناہ ہی نہیں کیا میں اس کو سزا دلواؤں. تو وہ تو اتنے بردبار اور حلیم تھے حضرت حسن. لہذا امام حسین آپ مہربانی کیجئے. تو جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے حضرت امام حسن کی وصیت یاد دلائی، امام حسین کو سکون ہو گیا. نماز جنازہ پڑھی سب مسلمانوں نے، اور جنت البقیع میں پیاری صاحبزادی صاحبہ کے پاس آپ کی تدفین کر دی گئی. یہ مسئلہ بھی اس طریقے سے ہے. باقی آل ابی بکر نے نہ کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی، نہ کسی قسم کا مسئلہ. آپ آج بھی دنیا کی کسی عدالت میں اپنا بھی ساری کتابیں لے جائیں اور ہم بھی لے کر آتے ہیں اور آل ابی بکر کی رکاوٹ ثابت کریں یا قانوناً یہ ثابت کریں کہ کیا آل ابی بکر کا حق بنتا ہے اس حجرہ مقدسہ کے متعلق، یعنی حق بنتا تھا ام المومنین کے ورثاء کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رکاوٹ کسی قسم کی نہیں ڈالی، بلکہ ان کی تو جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ ساری کی ساری آل علی ابن ابی طالب کے ساتھ نظر آتی ہیں جملہ معاملات میں.